بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات، جیسا کہ میلاد النبی کا پروگرام رکھا گیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے اٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائی، یوں تو دنیا میں بہت سارے انسان بلکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ ساری چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ ہی کی وجہ سے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں جب آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اور جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، کہ انسان جا کر کے، یہ جن جا کر کے ہماری عبادت کریں گے۔ اب یہاں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا تو کر دیا، لیکن یہ انسان اپنے وعدے کو بھول چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عالم ارواح میں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھ رہا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا، چاہے وہ قیامت کے دن تک انسان آنے والا ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے دن تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، سارے کی ساری کی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ارواح میں جمع کر کے پھر سب سے معلوم کیا، الست بربکم؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ انسان کی جتنی بھی روحیں ہیں، ساری کی ساری نے کہا قالوا بلا، قالوا بلا، ہاں اے میرے مالک، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے بنانے والے، آپ ہی میرے رب ہیں، آپ ہی کی عبادت کروں گا جا کر کے، آپ ہی میرے رب ہیں، آپ ہی کی حکم مانوں گا جا کر کے۔ لیکن ساری کی ساری چیزوں کو بھول کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان میں یہ خاصیت رکھی، اس کو بھولنے کی عادت بھی ڈالی کہ انسان جا کر کے کس طریقے کے کام کرے گا۔ یہاں پر جب یہ انسان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو بھول چکا کہ میں نے وہ وعدہ کیا تھا، الست بربکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وعدہ لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو یہ سارے کے سارے انسان بولے ہاں بالکل میرے رب آپ ہی ہیں۔ اب وہ وعدہ انسان بھول چکا، ہماری ماں اور بہنیں بھول چکی، یہ ہمارے بھائی سارے کے سارے بھول چکے کہ ہاں میرا رب وہ نہیں، کہ اگر میں اپنے رب کو مانتا ہوتا تو یقین جانو میرے بھائیوں، ہم سے زیادہ پرہیزگار، ہم سے زیادہ متقی، ہم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا کوئی نہ ہوتا۔
اور واقعی میں یہ بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول چکے ہیں. اگر ان کی یاد آنی ہوتی تو میرے بھائیوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپناتے ہوتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوتے. قسم خدا پاک کی کھا کر کے کہتا ہوں میرے بھائیوں, جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذہن میں آئے یا اس کے نام کی پکار ہمارے ذہن میں آئے, قسم خدا پاک کی اگر ہمارے دل میں تڑپ نہ ہو کہ اللہ مجھے بلا رہا ہے اور میں اپنے چارپائی پر پڑا ایسے سو رہا ہوں, اللہ مجھے آواز دے رہا ہے اور میں اپنے چارپائی پر پڑا ہوں, میرے بھائیوں اگر یہ ہمارے دل میں یہ احساس نہیں آیا, ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ میری ماں اور بہنوں, ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں کہ ہمیں اللہ سے کوئی مطلب نہ رہ گا, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوئی مطلب نہ رہ گیا. ہماری ماں اور بہنیں تمام کے تمام طریقے اپنا لیں گی, صبح سب سے پہلے اٹھ کر کے اپنے گھر میں جھاڑو دے لیں گی, لیکن میرے بھائیوں یہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اگر 4 رکعت وہ فجر کی پڑھ لیں گی تو میرے بھائیوں ان کا کچھ فکر نہیں جائے. اگر سورج نکل آیا پھر اگر وہ جھاڑو لگا رہی ہے اپنے گھر میں تو میرے بھائیوں ان کی بدنامی نہیں ہو جائے گی, ان کی بے عزتی نہیں ہو جائے گی, کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کر کے آئیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مان کر کے آئیں. اس وجہ سے میرے بھائیوں اگر وہ اپنے گھر میں جھاڑو لگائیں گی اس میں بھی ثواب ملے گا, اگر وہ اپنے گھر کا کوئی بھی کام کریں گی اس میں بھی ثواب ملے گا. میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, نہ کہ اور کام کے لیے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو, ہم تمام انسانوں کو اور بھی ضروریات دے رکھی, اور بھی تمام چیزوں کی ضروریات دے رکھی, لیکن ہر ایک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم بنا رکھا. جیسے کہ اگر ہم کسی کام کے لیے جائیں تو اس میں اللہ کو بھی یاد کریں کہ ہمارا اللہ بھی ہے, ہمیں اللہ کے وہاں بھی جانا ہے. لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں یہ کوئی چیز ابھی یاد نہیں آ رہی, یہ کوئی چیز یاد نہیں آ رہی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام چیزوں کو, جب تک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھوکر نہیں مارتا, اس کے ٹھوکر نہیں لگتی, تب تک انسان کو کبھی احساس ہی نہیں ہوتا. اور ایک بات اور سن لو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت جب آئے گی کیا وہ عالم کرے گی؟ میرے بھائیوں کب قیامت آئے گی؟ وہ عنقریب ہی ہوگی. کہ کس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, کلام پاک میں ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها. میرے بھائیوں یاد کر لو اذا زلزلت الارض زلزالها, کہ جس وقت یہ زمین, اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو ایسے کپائے گا, ایسا زلزلہ لائے گا. ایک چھوٹی سی مثال رکھ لو کہ صرف اور صرف 10-15 سیکنڈ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ, جیسا کہ آج کل ہے نا کہ ابھی زلزلہ آیا تھا 2-4 سال پہلے, تو آدمی کیا کرتا ہے, زلزلہ آ گیا گھر سے باہر نکل لی, اپنے چھپر سے باہر نکل لی کہ ایسا نہ ہو کہیں گر جائے, ہم اسی میں مر جائیں. اور قسم خدا پاک کی کھا کر کے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها, جس وقت یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جھجوڑے گا, اس میں زلزلہ والی پیدا فرمائے گا, اس وقت میرے بھائیوں کیا حال ہوگا کہ ہم اس وقت کیا کریں گے, کہاں بھاگ کر کے جائیں گے. پھر اس وقت اللہ کی یاد آئے گی کاش کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا, کاش ہم نے دنیا میں کیا کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت نہیں پکڑتا ہے سب, ہر وقت نہیں پکڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا, ڈھیل دیتا رہتا. اگر تو ہم اور آپ گناہ کے کام کر رہے ہیں
तो अल्लाह तबारक व तआला ढील देता रहता है, जाओ बंदों की तरह करो। कहां तक जाओगे, कैसे करोगे? लेकिन जिस वक्त मेरी पकड़ आएगी, इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, जिस वक्त मेरी पकड़ आएगी फिर मेरी पकड़ से कहीं भी नहीं भाग सकते, मेरी पकड़ से कहीं भी नहीं भाग सकते हो, कहां भाग करके जाओगे? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये भी, जब बंदा कोई गुनाह करने लगता है तो अल्लाह तबारक व तआला ये भी कहता है मेरे बंदे तू कहां जा रहा है, तू कहां जा रहा है, तू हमारी तरफ आ। तू जब हमारी तरफ आएगा, अगर तू एक बालिश्त आया तो मैं तेरी तरफ एक हाथ आऊंगा। मेरे भाइयों, इस वजह से कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला का ख्याल अपने जहन में रख लें, वो खेत में हो या बाजार में या कहीं भी हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में अगर अल्लाह तबारक व तआला की याद बसी हुई है, तो मेरे भाइयों हमसे कभी गुनाह हो ही नहीं, हमसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। आदमी सोचता है कि वही जिना है, वही जिना है कि दो गैर मर्द औरत मिल लिए, वही जिना है। मेरे भाइयों, हम और आप जो इन आंखों से देखते हैं, हम और आप जो इन आंखों से देखते हैं पूरी नजरों से, माँ हो, बहने हो या भाइयां हो, कोई भी हो, ये हम और आप जो देखते हैं बुरी नजरों से किसी की तरफ बुरी नजरें डालते हैं, तो कसम खुदा पाक की ये भी जिना है, ये आंखों का जिना है मेरे भाई, ये आंखों का जिना है। अगर हम चल कर गए तो ये पैरों का जिना है, अगर हम हाथ लगाए तो ये हाथों का जिना है। मेरे भाइयों, इन हाथों से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे जुबान पर, तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देगा, फिर इन हाथों से पूछेगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इन हाथों से पूछेगा, सारे के सारे गवाही देंगे, अरे अल्लाह तबारक व तआला ये मुझे फलां जगह पर ले गया था, मैं वहां पर हाथ, ये मेरा हाथ जो ये लेकर के आया है मेरे सामने, ये मुझे उस आदमी, ये उस औरत को पकड़ रहा था, इन्हीं से पकड़ रहा था, इन्हीं से चल कर के आया था। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जब सारी चीजों पर तुम्हारे मुंह पर मोहर लगाकर इन हाथों से पूछेगा, इन पैरों से पूछेगा, इन आंखों से पूछेगा, इस जहन से पूछेगा, उस वक्त मेरे भाइयों ये इंसान कहेगा, हाय मैं जिसको बचाने के चक्कर में लगा वही सारी की सारी गवाहियां दे रहा, वही सारी की सारी गवाहियां दे रहा कि आज मैं जिस चीज को बचा रहा वही भी जाकर के जहन्नम में धकेल रहा। उस वक्त मेरे भाइयों क्या हाल हो, उस वक्त हमारा क्या हाल हो कि हम अपने आप को किस तरह देखें, हम अपने आप को किस तरह से चलाएं कि हम अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चले, या हम अपने आप को इन गुंडों बदमाशों के चक्कर में लगाएं। अगर मेरे भाइयों हम अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चला लिए, तो एक दिन हमारे और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मंजर होगा, बहुत ही खूबसूरत मंजर होगा। अगर हमने अपने आप को बिगाड़ लिया, ये दुनिया मेरे दोस्तों, ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला हम और आपके लिए इम्तिहान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। ये दुनिया इम्तिहान की जगह, अगर हमने अपने पर्चे को अच्छी तरीके से, जो अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल कर रहा है, अगर हम उन सवालों को जवाब अल्लाह तबारक व तआला को अच्छी तरीके से दे दिए, तो हमारा सारा का सारा इम्तिहान कामयाब। अगर हमने सारा का सारा पर्चा ऐसे ही ले जाकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने रख दिए, उस वक्त मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला क्या फैसला करेगा लोगों के बारे में। और मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नबी के उम्मती बनकर के आए हो जो सारे नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ना दे सका, ना तो उसने दिया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हम और आपको, इस उम्मत को अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शा। ये उम्मत ऐसी उम्मत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं एक ऐसी उम्मत पैदा करने वाला हूँ
میں ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں. ان کی امت میں ایسا اگر کوئی گناہ کر لیتا تھا نا، اگر کوئی زنا کر لیا تو اس کا کیا ہوتا تھا نا، چھوٹا سا بھی اگر کوئی گناہ کر لیا تو اس کا سزا یہ ہوتی تھی کہ اس کو قتل کر دو. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا وہ کیسی امت ہوگی، وہ کیا امت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ امت کسی کو نہیں دوں گا، صرف ایک کو دوں گا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا. اور اس کی توبہ یہ ہوگی کہ ان کو قتل کر کے پھر ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کیا کرتا تھا توبہ کو. اور ہمارے نبی کی امت کو یعنی کہ ہم لوگوں کی توبہ کیا ہوتی ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک مرتبہ دل سے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک آنسو بہا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اے اللہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، اے اللہ اسے تو معاف کر، میں توبہ کرتا ہوں، اب دوبارہ ایسا گناہ نہ ہوگا. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ یہ امت مجھے ہی دے دے. نہیں، میں صرف اپنے محبوب ہی کو دوں گا. اس محبوب کے امتی بیٹھے ہوئے ہوں میرے بھائی، جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، رسول اللہ بھی پیار کرتے تھے. میرے بھائیوں ایسا پیار کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، جس کو کہتے ہیں پھول جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے ان کے نماز پڑھتے کہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہماری امت بخش دی جائے. اس زلزلے سے، اتنے خطرناک زلزلے سے، اس کی آزمائشوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان سے، اتنے کٹھن امتحان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری امت کو بچا دے. میرے بھائیوں، کوئی جس طریقے سے نبیوں پر امتحان پڑا، ہم لوگوں کے پاس ایک بیماری ہی آ جاتی تو کتنا ہم لوگ پریشان ہو جاتے. اور نبیوں پر کس طریقے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان ڈالے، سارے کے سارے وہ پاس کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اوپر ایسے امتحان نہ ڈالے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم لوگوں کو اس دنیا میں لایا ہے امتحان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے پرچوں کو اچھی طریقے سے لکھوا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہاں قبر سے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے پرچوں کو آسان بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو پرہیزگار بنا دے، ہم سب کو ناگناہ کرنے والا ایسا بندہ بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا